إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، اللہ احکم الحاکمین کے ہم پہ بے شمار جو احسانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا اس کا یہ انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان میں عید الفطر سے پہلے ایک بہت بڑا تحفہ، اسے عید کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں، جس میں ہمیں اس دنیا کی زندگی کو صحیح، اچھے، احسن اور عمدہ طریقے کے ساتھ گزارنے کا سبق دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اسے مشعل راہ بنا لیں اور اس کے مطابق اپنے رات اور دن گزارنے لگ جائیں، تو اس کے بعد جو ایک بہت بڑی لمبی نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، وہ ثمر سکتی ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے اس نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق ہے، وہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں اس ماہ رمضان میں ہی قرآن نازل کیا گیا، جو کہ تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، جو کہ حق و باطل کے درمیان، توحید اور شرک، کفر، اسلام، ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو اس ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں قرآن کریم لے کر آنے والے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے، یعنی جتنا نازل ہو چکا ہوتا وہ آپ ان کو سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا بہترین عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس پہ بھی ہم عمل کر لیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور ماہ رمضان کا روزہ، یہ دونوں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے
اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما کر بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں اعزاز نصیب فرما دے۔ تو قرآن کریم ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس چیز کا بھی اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا وہ افضل اور اعلیٰ ترین بن گئی۔ قرآن کریم کو نازل کرنے والا خود رب العالمین، اور جس پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، اور لے کر آنے والا روح الامین، اور خود قرآن کریم ذکر للعالمین، اور جس جگہ پہ جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ جگہ بیت اللہ ھدی للعالمین ہے، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ پیغمبر تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ، جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پہلے اس سورت کا شان نزول سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 ایسے انسانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی۔ پہلے لوگوں کی عمریں اس امت کے بنسبت زیادہ ہوا کرتی تھیں، 100 سال 200 سال 500 سال حتیٰ کہ ہزار سال بھی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمریں عطا کیں اور انہوں نے ساری زندگیاں اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ صحابہ کرام جن کا شوق، جن کا ذوق اور جن کی توجہ اللہ تعالیٰ کے دین اور آخرت کی طرف ہوا کرتی تھی، انہوں نے کیا سوچا اور ہماری کیسی سوچ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو سن کر کہتا کیا بات ہے، ان کی اتنی لمبی عمریں، انہوں نے تو پھر خوب کاروبار کیے ہوں گے، مال دولت درہم و دینار سرمایہ اکٹھا کیا ہوگا،
اور بڑے سرمایہ دار بنے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کی سوچ اور وہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو پھر خوب اپنے رب کی عبادت کی ہوگی، نیکیاں جمع کر لی ہوں گی، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، ہماری تو عمر ہی ان کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے، ہم تو پھر اس معاملہ میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پریشانی اور ان کا یہ غم دیکھ کر اسی وقت قرآن کریم کی یہ سورۃ القدر مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل فرما کر ان کو تسلی دے دی۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک ہم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ وہ رات 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تمہارا اس ایک رات کو جاگ کر عبادت کر لینا اور ان کا 83 سال اور 4 مہینے عبادت کر لینا، ایک طرف تمہارا ایک رات جاگ کر عبادت کرنا ان سے کہیں بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، بے شک ہم نے اس کو بڑی عزت، بڑی قدر اور شان والی رات میں نازل کیا ہے۔ تمہیں کیا خبر، کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ہے اس رات کی عظمت۔ تو جس چیز کی بھی نسبت تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا وہ افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، یاد رکھو تم میں سے بہترین شخص، مرد ہو یا عورت، بہترین وہی ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور آگے دوسروں کو سکھایا۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر اور انعام رکھا ہوا ہے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، وادی بطحان میں جائے یا وادی عقیق میں جائے اور جاتے ہی اسے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے 2 عمدہ خوبصورت اونٹنیاں مل جائیں، بس جائے، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، آگے اونٹنیاں تیار کھڑی ہیں اور کسی نے آنے والے سے کہہ دیا کہ یہ ہے میری طرف سے تحفہ، یہ لے جاؤ، تو وہ لے آئے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جواب ملا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تحفہ مل جائے جس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، قطع رحمی بھی نہ ہو، آسانی سے جاتے ہی مل جائیں اور آدمی لے کر گھر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا صبح و سویرے، حدیث کے الفاظ، صبح و سویرے اللہ کے گھر مسجد میں چلا جانا، مسجد میں جا کر قرآن کریم کے 2 آیات کو سیکھ لینا یا کسی کو سکھا دینا،
دو آیات کا سیکھ لینا یا سکھا دینا دو عمدہ خوبصورت اونٹنیوں کے مل جانے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر 3 پڑھ لے، سیکھ لے، سکھا دے، 3 سے بہتر۔ اسی طرح تعداد جتنی بھی بڑھ جائے، 10 20 50 100 1000، جتنی آیات کو سیکھے گا سکھائے گا اتنیاں اونٹنیاں مل جانے سے اس کے لیے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اجر و انعام کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہماری غفلت، سستی کہ ہم وقت کو ضائع کر دیں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ قرآن کو سیکھو اور سیکھ کر اچھے طریقے سے پڑھا کرو، اور جب سیکھ لیں، صحیح پڑھنا آ جائے، آگے دوسروں کو سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قسمیں اٹھا کر، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ستاروں کے جھرمٹ کی، ستاروں کے چمکنے کی قسم، اور یہ کوئی معمولی قسم نہیں بلکہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ بڑے عزت والی، بڑی عظمت والی کتاب ہے جسے ہم نے لوح محفوظ میں سے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کا، اس کتاب کا ادب اور احترام کیا کریں، اسے اس وقت ہی ہاتھ لگایا کریں جب تمہارا جسم اور تمہارا لباس پاک صاف ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگایا کریں، اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بڑا عظیم کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور پھر آگے اللہ نے ایک بات کر کے جھنجھوڑا، کیا اتنی عظیم اور بہترین کتاب سے تم غافل ہو، غفلت کا شکار ہو، اس طرف تمہاری توجہ نہیں؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ کلام کتنا عظیم اور بہترین، اور پھر تم غفلت کا شکار۔ اللہ ہمیں سستی اور غفلت چھوڑ کر شوق، ذوق اور جذبے کے ساتھ اسے پڑھنے اور پڑھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث بھی کہا ہے۔ حدیث کے معنی ہے فرمان، کلام، جیسا کہ پہلی آیات بھی آپ نے سنی، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہاں بھی حدیث کہا۔
اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد پھر اور اس سے اچھا کون سا کلام، کون سی حدیث ہو سکتی ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں اور عمل کریں؟ سب سے بہترین تو یہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین اور بڑا خوبصورت عمدہ کلام نازل کیا، بہترین حدیث کو نازل کیا۔ کتابا متشابہا مثانی، وہ یہ کتاب ہے جس کی آیات، جس کے احکامات، جس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ کتابا متشابہا مثانی، جن کو دہرایا گیا، بار بار بیان کیا گیا، کیونکہ اس کے مضامین، احکامات بڑے اہم ہیں، اور جو اہم بات ہو اسے تکرار سے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ سننے والا خوب ذہن نشین کر لے اور یاد کر لے، اس کو بھولے نہ، اس کو چھوڑے نہ۔ مثانی، اس کے الفاظ کو، آیات کو دہرایا گیا، بار بار بیان کیا گیا، لیکن اثر کن پہ ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ تو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ نہیں، فرمایا بعد میں بھی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، صرف اسی وقت تک نہیں جب تک سنتے رہیں، اثر ہو، محظوظ ہوتے رہیں، بعد میں بھی اگر ان کے پہلے دل غافل ہیں، سستی اور کہلی کا شکار ہیں، تو اس کو پڑھ کر یا سن کر تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اس کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہی کیفیت بنتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو فکر کریں۔ تو قرآن سن کر جن کی آنکھیں بہہ نکلیں، آنسو جاری ہو جائیں، دل نرم ہو جائیں، اور اللہ کی یاد، اس کی ذکر کی طرف، اس کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں، تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی انقلابی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے جن کے پتھر جیسے دل تھے، سنگ دل، وہ موم کی طرح نرم ہو گئے قرآن کے ذریعے۔ اللہ ہم ایمان والوں سے ایک بات کا سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے پاس وقت نہیں؟ وہی جو ہم عذر بہانہ پیش کرتے ہیں، یہ مصروف اتنے ہو گئے ہیں، گھر کے اور باہر کے کاروبار اتنے، ذمہ داریاں اتنی کہ وقت ملتا ہی نہیں۔
کہ ہم آ کر نماز پابندی سے پڑھ سکیں یا قرآن پڑھ سکیں، ٹائم نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، تو یہی اللہ سوال کر رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے پاس وقت نہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ وہ اللہ کے ذکر سے اور اس چیز سے جسے اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اس کے ساتھ اپنے دلوں کو نرم کر لیں۔ سورۃ الحدید ہے، ترجمہ خود جا کر پڑھ لینا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اگلی بات، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اپنے سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کی طرح نہ بنے۔ اللہ نے ان کو بھی کتابیں دی تھیں، تورات اور انجیل، لیکن انہوں نے غفلت سے کام لیا، دنیا داری میں پڑ گئے، عمل نہ کیا۔ اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پھر سخت ہی ہو گئے۔ دل کا سخت ہو جانا، اثر نہ ہونا، آدمی اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، اللہ نے اسے بہت بڑی سزا قرار دیا ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، دل پہ مہر لگ جانا، اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ اور دل کا نرم ہو جانا، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جانا، یہ اس کی بہت بڑی رحمت اور اس کا بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا اپنے دلوں کو نرم کر لیں اس کتاب کے ذریعے، اور پہلے لوگوں کی طرح جنہیں ہم نے کتاب دی تھی مگر انہوں نے اس پہ توجہ نہ دی، ہم نے انہیں سزا دی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی تو دلوں کے سختی ہی ہے نا، ان کی شقاوت ہے دلوں کی، کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں، 6 مہینے پورے مسلسل غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن، نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ مدرسہ، نہ سکول دیکھتے ہیں نہ ہسپتال، بمباری کیے جا رہے ہیں مسلسل۔ اور اس کے نتیجہ میں تقریباً 35,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور 80,000 کے قریب زخمی پڑے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، اور پڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے غزہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا وہ اپنی جانیں بچا کر بھوکے پیاسے لوٹے مارے رفح کے بارڈر پہ پہنچے، اور اب انہوں نے کہا کہ یہ رفح بھی خالی کرو، واپس جاؤ، یہاں ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ بہانہ کیا کہ یہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں تلاش کرنا ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جانے پر اسی طرح ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خون خوار سنگ دل دشمن کو تباہ و برباد کرے، اور ان کمزور نہتے مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائے، جس طرح میدان بدر میں جو کہ اسی ماہ رمضان میں پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما کر مدد کی تھی۔ اللہ تیری طاقت اسی طرح برقرار ہے، تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ اپنے ان کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں جو آیت پڑھ رہا تھا نا، الم یعن للذین آمنوا،
ذرا دیکھنا کس طرح اثر ہوا پہلے لوگوں پر جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی۔ فضیل ابن عیاض جو اپنے دور کا اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، جس کا نام سن کر لوگ گھبرا جاتے، ڈر جاتے، جس کا مشغلہ تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی گھر پہ جا کر ان کے مال پر حملہ کرنا، مال لوٹنا۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں اپنا سامان لے کر جا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کر حملہ کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے۔ کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ راستہ میں ایک پرانے گھر میں سے کوئی اللہ کا بندہ رات کا قیام کر رہا ہے اور اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اسی آیت کو پڑھ رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم کر لیں اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں؟ قاضی فضیل ابن عیاض کے کانوں میں اس آیت کی آواز پڑی، وہیں رک گئے، وہیں ٹھہر گئے، پاؤں نے آگے بڑھنے سے جواب دے دیا اور جواباً کہنے لگے ہاں اب وقت آ گیا ہے۔ ضمیر نے ملامت کی جھنجھوڑا، اتنی عمر گزر گئی یہی کام کرتے کرتے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے کرتے، اب مرنا بھی ہے، آگے جانا بھی ہے، انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ وہیں رک گئے اور وہ جو چوری اور ڈکیتی کا ارادہ تھا نا وہیں ترک کر دیا اور واپس پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی دین کی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد قاضی فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے محدث اور مفسر بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی تاثیر کہ ایک آیت نے ہی ان کی کایا پلٹ دے۔ قرآن کریم ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جو کایا پلٹ دینے والی ہے۔ کس طرح؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور سے، غار ہیرا سے اتر کر اپنے قوم کی طرف آئے، کیا لے کر؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دے ایک آن میں ان کی کایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن سے سوئے ہووں کو جگایا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا
हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते, आप देखते कि वो अल्लाह के डर के साथ झुक जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से पहाड़ झुक जाता, अल्लाह के सामने टुकड़े हो जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। क्यों? मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर की वजह से। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं। क्यों? लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो कुछ सोचें, ताकि गौर व फिक्र करें। कब सोचना है? किस वक्त का इंतज़ार है? ये पहाड़ की बात की अल्लाह ने, और दूसरी जगह फरमाया कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़सवा। तुमने पूरी की पूरी किताब को पकड़ लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, और अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियाँ देख लीं, लेकिन इसके बावजूद भी सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। अल्लाह, तुम्हारे दिल क्या हो गए? होने क्या चाहिए थे? नरम, लेकिन सुम्मा क़सत, सख्त हो गए तुम्हारे दिल। फ़हिया कल हिजारती, और पत्थर जैसे सख्त हो गए। औ अशद्दु क़सवा, बल्कि पत्थरों पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। कैसी बातें अल्लाह ताला कर रहे हैं, और हमारे ज़मीर को झंझोड़ने वाली बातें। और मैं पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। और इसी आयत में अल्लाह ने पत्थरों की, पहाड़ों की 3 किस्में बयान की हैं। फरमाया तुम उनमें से एक किस्म भी नहीं हो। फरमाया व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ये जो नहरें, दरिया, समुंदर चल रहे हैं, ये वही पानी है जो पत्थरों और पहाड़ों में से निकलता है। वो अल्लाह के सामने इतना आजिज़ी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि उनसे दरिया और नहरें चल रहे हैं। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिन्हुल मा। और बाज़ पत्थरों में से, बाज़ पहाड़ ऐसे हैं, उनमें से अगरचे दरिया और नहरें तो नहीं, लेकिन वो भी फट जाते हैं, और अल्लाह के डर की वजह से उनमें से पानी ज़रूर निकलता है, चश्मे जारी होते हैं। और तीसरी किस्म व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अगर नहरें भी नहीं चलती, दरिया भी नहीं चलते, चश्मे भी जारी नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह के सामने झुकते ज़रूर हैं। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते और झुकते ज़रूर हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। लोगो, हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारा काम है कि असर कबूल करना। अगर नहीं करोगे, अपनी ज़िद पे रहोगे और जो करते हो करते रहोगे, तो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो देख रहा है, जो कह रहे हो वो सुन रहा है, वो बेखबर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कुरान मजीद की
سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ کریم نے بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر قیامت کی سچائی اور آخرت کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ وہ ضرور آنے والی ہے، عذاب بھی آنے والا ہے۔ اس دن مجرم لوگ، نہ ماننے والے، اڑ جانے والے بچ نہیں سکیں گے، ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب ان آیات کو سنا وہیں رک گئے، بلکہ اس پہ توجہ کی، غور کیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے کہ واقعی ہی وہ عذاب واقع ہوگا اور ہم نہیں بچ سکیں گے، ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہوش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، آپ اس وقت ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو تقریباً آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہر خطیب پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، ظلم و ستم سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ نصیحت کو قبول کر لو۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، ان آیات کو سنا، رک گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتنی احسن، عمدہ، پاکیزہ، بہترین تعلیم ہے، لہٰذا اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بڑی رقت کے ساتھ، بڑے الہا کے ساتھ پڑھتے، حتیٰ کہ خود رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جب آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں،
آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں، اللہ تو سنتے ہی سنتے ہیں۔ مسلمان صحابہ کرام تو سنتے ہی سنتے تھے، دشمن بھی قرآن کے مخالفین بھی، جو دن کے وقت اوروں سے کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہ سننا، ان کو اس بات کی فکر تھی، خطرہ تھا کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ کوئی سنے نہ کوئی مانے، کہتے نہ سنا کرو، یہ جادو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل میں، نماز تہجد میں، اللہ کے گھر بیت اللہ میں آ کر قرآن کی تلاوت فرماتے، اور وہ اپنے بسترے چھوڑ کر چھپ چھپ کر آ کر سن رہے، کان لگا کر، جب واپس جاتے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو، بتا دیتے، قسمیں کھا لیتے، آج تو جو ہو چکا کل سے نہیں آنا۔ لیکن جب کل آتی تو ہر ایک یہ سوچ کر آ جاتا کہ میں چلا جاتا ہوں، ان کو کیا پتہ۔ دوسرے دن پھر راستہ میں ملاقات ہوتی، پوچھتے اور کہتے سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کا اس کا انداز اتنا خوبصورت ہے، اور اس کلام میں تاثیر اتنی ہے کہ سنے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ نے کیا، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آ کر سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کو مسحور قرار دیتے ہیں، اس وقت ہم یہ ساری باتیں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور سارا منظر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ مخالفت کیوں کرتے تھے؟ مانتے کیوں نہیں تھے؟ مخالفت کس بنا پر؟ قرآن سنے بغیر تو ان کو سکون آتا نہیں تھا، لیکن مخالفت کب کرتے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، جب عام باتیں ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، اس وقت یہ ظالم لوگ بھاگتے ہیں، اس وقت یہ مخالفت شروع کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن جتنا مرضی پڑھتے رہیں، انبیاء کے تذکرے جتنے مرضی کرتے رہیں، سنتے رہیں، جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوگا کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ، ایمان سے بتاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان اس بات پہ لاؤ کہ معبود برحق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئوں کو تارنے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، شفا دینے والا، عزت اولاد رزق عطا کرنے والا، صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ ہی ضرور کہنا ساتھ، صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔
اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، تب بات بنے گی۔ تو یہ قرآن، یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت بھی بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور آپ شوق سے دوسروں سے سنا بھی کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے منبر پہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور کہا عبداللہ ادھر آؤ۔ میں قریب ہوا، جی آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا اقرأ علی القرآن، ذرا مجھے قرآن پڑھ کر سنا دو۔ میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پہ تو نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے زیادہ اچھا پڑھنا جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کی زبان سے اپنے کانوں سے سنوں۔ جتنا قرآن پڑھنے کا اجر ہے اتنا ہی سننے کا بھی۔ تو فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، میں پڑھتا رہا، آپ سنتے رہے، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا۔ جب قیامت کا منظر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، اب رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو زارفت العیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے تب بھی آنسو جاری ہوتے، سنتے تب بھی آنسو جاری ہوتے۔ تو یہ کب کیفیت ہوتی ہے؟ جب قرآن کو پوری توجہ سے سمجھ کر پڑھیں اور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی اور اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔